تشریف لے گئے، آپ کو اللہ نے وہاں پہ کیا عطا فرمایا؟ کوئی مہمان آئے، کوئی خاص ہو تو اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس حضور گئے جو کائنات کی جان ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ خدا فرماتا ہے مجھے میرے رب ہونے کی قسم، میں نے محبوب کو مبعوث نہ کرنا ہوتا، میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ اور اتنے محبوب ہیں اللہ کو کہ یہ کائنات کا سارا نظام حضور کے لیے بنایا گیا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بس یہی بتانا ہے کہ میرے محبوب ہیں، محبوب تو جس کو چاہا، جس کو چاہ، جس غلام پہ تیری توجہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کر، ہم اس کو جنت میں بھیج دیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، حضور کی شان دکھائی جانے والی۔ اس لیے تو حضور اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کیا عطا کیا؟ کیا عطا کیا بتائیے؟ بولتے ہی نہیں، اب آپ کی باری آئی تو آپ بولنا ہی بند ہو گئے ہیں۔ نماز عطا کی، کتنی؟ 50۔ کتنی؟ 50 نمازیں عطا کی۔ میں اور تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اچھا 50 ہیں، نیچے آئے تو اللہ کے نبی، ایک اور نبی نے کہا، اس نے کہا جناب میں نے پتہ ہے تھوڑی امت نے 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھی، جاؤ اللہ کو واپس، اللہ نے جو آنکھوں بھی ان کم کر دے، ان گھٹا دے۔ اب جو اللہ کہہ دے، اللہ جو فرما دے اس کو بدلتا نہیں ہے۔ اللہ کا جو فرمان ہو نا اس کو وہ بدلتا نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، مالک نے 5 کم کر دی، پھر واپس آئے، اس نے 5 اور کم کر دی، پھر واپس آئے 5 اور کم کر دی، حتیٰ کہ وہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب ایک بار پھر جاؤ، جا کے گھٹوا کیا ہو، تو حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے تو تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے پاس 5 وقت پڑھنے کی نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے؟ دکھ والی بات ہے یار۔ اللہ جو بات کر دے اس بات سے وہ تبدیل نہیں کرتا، جو بھی کہہ دے، جو بھی فرما دے۔ ہاں میرے محبوب میں نے دی تو 50 تھی، تو نے 5 کروا لی، اب تیرے امتی پڑھیں گے 5، ثواب میں 50 کا عطا فرماؤں۔ حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے نا، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی کی زبان کٹ رہی ہے، کسی کے جسم میں کیلیں ٹھونکی جا رہی ہیں، کسی کو کس طرح کا عذاب ہو رہا ہے، کسی کو کس طرح کا عذاب ہو رہا ہے۔ ایک قوم ایسی تھی جن کے اوپر ایک بھاری پتھر آ کر لگتا ان کے سر پر، اور سر پس جاتا، بالکل اس کا قیمہ بن جاتا، وہ پھر اوپر جاتا، اس کا سر ٹھیک ہو جاتا، پھر آ کر لگتا، وہ پھر قیمہ بن جاتا۔ یہ منظر حضور دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل اور یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کی وجہ سے بوجھل رہا، جو فرض نماز بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ بھی معراج میں ہوا، یہ بھی معراج کی رات کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ نے 5 نمازیں عطا کی، میرے پہ آپ پہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں، ہر حال میں فرض ہیں، ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ یار یہ دیکھیں نا، بیان کیا ہے میں نے، کوئی آپ کے سر میں کوئی چیز تو نہیں ماری میں نے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یار احباب بیان سننے کے لیے جمعے والے دن بھی نہیں آتے۔ جمعے والے دن تو آپ کو آدھا گھنٹہ ٹائم نکالے گا، اور آپ کے پاس جمعے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔
اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ تم 24 گھنٹے عبادت کے لیے آؤ، اسلام نے تو یہ کہا کہ 1 گھنٹہ آؤ۔ تو پھر وہاں کیا آتے ہیں کہ چلو 2 رکعت جمعے میں پڑھ لیجیے۔ میں آپ کو یہ درد سے بات بتانا چاہ رہا ہوں، جمعے کی 2 رکعتوں کو فضیلت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جمعے کی 2 رکعتوں کو فضیلت نہیں ہے۔ اگر جمعے کی 2 رکعتوں کو فضیلت ہے تو پھر 2 کا زیادہ ثواب ہے کہ 4 کا زیادہ ثواب ہے؟ ویسے تو زور کی 4 ہے، جمعے کی 2 ہے۔ جمعے والے دن 2 کیوں پڑھنی ہے؟ آگے پیچھے 4 کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے یہ جو بقیہ 2 رکعتیں ہیں نا، یہ خطبہ ہے، یہ بیان سننا، یہ سنا کریں، اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں۔ یہ جو ہمارا ایمان ہے نا، یہ شیطان جو ہے ہمارے ایمان میں بڑا کچھ پیدا کرتا ہے، ہمیں بڑا بہکا دیتا ہے۔ تو یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا، یہ میرے سنگیوں سنے کریں، ان کے سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر بندے کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار میں جانا ہے، میں مرنا ہے، میں ختم ہونا ہے۔ یہ انا، یہ اکڑ، یہ تکبر، یہ سارا کچھ اس کا سر نیچا ہو جاتا ہے۔